جی کہ میں سعودی عرب میں ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ پاکستان میں ہے، کیا وہ میری اجازت کے بغیر رشتہ داروں کے پاس جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی۔ شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی بھی جگہ نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ والدین کے گھر بھی نہیں جا سکتی۔ ہم رشتہ دار تو ہم رشتہ دار، لازماً اس کو اجازت لینی چاہیے۔ پتہ نہیں کیا لکھا، مولانا مولوی، آگے ایک لفظ ہے جو پڑھا نہیں جاتا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ القاب ہیں۔ بعض علماء کی تو یہ رائے ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی مولانا نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا، بعض تو اتنی سخت ہیں سمجھنے میں، وہ کہتے ہیں کسی کو مولانا کہنا ہے، خدا کہہ رہے ہو تو مشرک ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، جیسے قرآن میں ہے انت مولانا، اسی طرح قرآن میں ہے ہوا مولاکم، اسی طرح قرآن ان اللہ ہوا مولا۔ اور یہی ہے کہ جب ابو سفیان نے جنگ احد کے بعد جب صحابہ شہید ہوئے تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ لن العزا ولا عزا لکم، عزا خدا آج ہمارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے حضور کے حکم سے جواب اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ تو اس لیے بعض علماء جو ہیں ان کا قول مبارک یہ ہے کہ اللہ کے سوا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں نبی پاک کو بھی نہ کہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر ٹھنڈے دل سے بغیر کسی یعنی سختی کے، عصبیت کے دیکھا جائے تو یہ لفظ جو ہے کئی مقامات میں استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ ایک نہیں ہے۔ مولا الگ ہے، نعت و ضمیر ہے۔ مولا موالی کی جمع ہے، اسی طرح کبھی ضمیر ہوتا ہے مولا ہو، کسی جگہ ضمیر ہوتا ہے کم مولا کم، کسی جگہ ضمیر ہے نا مولا نا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دو لفظ ہیں اور ان کا اطلاق جو ہے کتابوں میں، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم آدمی نے ذکر کیا حضرت قریب کا کہ مولا قریب، وہ قریب کے غلام تھے۔ اسی طرح نافع کے بارے میں ذکر ہے مولا عبداللہ، وہ عبداللہ بن عمر کے مولا تھے یعنی غلام تھے۔ تو یہ لفظ جیسے سردار پہ بولا جاتا ہے، دوست پہ بولا جاتا ہے، مددگار پہ بولا جاتا ہے، غلام پہ بھی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کا جنازہ آتا تو پوچھتے کہ حل علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرضہ تو ہے؟ نہیں ہے۔ ان کا کہتے کہ نہیں ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیں۔ اگر لوگ کہتے کہ علیہ دین، حضور اس میں قرضہ ہے، تو فرماتے حل ترک وفان، اس نے قرضے کو ادا کرنے کے لیے کوئی جائیداد چھوڑی ہے؟ قرضہ ہوتا ہے لیکن جائیداد بھی تو ہوتی ہے نا۔ تو کہتے کہ ہاں جی، تو فرمایا ٹھیک ہے، اس کی جائیداد سے پہلے قرضہ ادا کرو، وراثت تو بعد میں تقسیم ہوگی نا۔ اور اگر وہ کہتے کہ جناب یہ ہے کہ قرضہ بھی ہے، جائیداد بھی نہیں چھوڑی، تو فرماتے صلو علی صاحبکم، اپنے دوست پہ تم جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ یہ تحدید تھی کہ آئندہ لوگ ایسا نہ کریں کہ قرضہ لیں اور لوگوں کو ادا نہ کریں اور مر جائیں۔ اگر قرضہ لیا ہے، قرضہ لینا جائز ہے، لیکن ادا کریں۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو قوت دی، طاقت دی، اموال غنیمت آئے، بیت المال بھر گئے،
تو حضور پوچھتے کہ بھائی علیہ نسبت پر قرضہ؟ ہاں جی ہے قرضہ، کوئی اس کا ادا انہوں نے کہا نہیں. فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہ، اس کا میں ولی ہوں جس کا کوئی نہیں. تو حضور نے اپنے لیے بھی لفظ مولا کا اطلاق کیا. اپنے آپ کو تو مولانا کوئی نہیں کہتا نا، مولانا تو دوسرے کہیں گے نا، لیکن لفظ مولا تو حضور نے بھی اطلاق کیا. اور اسی طرح حضرت انس سے بھی روایت ہے، اور بھی روایتیں ہیں کہ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے مولانا حسن سے پوچھیں گے. مولانا حسن یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ، تو ان کو بھی انہوں نے کہا مولانا سے پوچھیں. اسی طرح حضور کے پاس جو جعفر ہمیں انت اخونا و مولانا، ہمارے بھائی بھی ہو ہمارے سردار بھی ہو. تو وہاں بھی حضور نے فرمایا ہے. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے حضرت علی کو بھی فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. تو یہ لفظ جو ہے اگر اسی کو کسی عالم کے لیے، کسی بڑے فضیلت والے کے لیے استعمال کیا جائے تو علماء کہتے ہیں جائز، شرک نہیں. لیکن افضل یہی ہے، احتیاط یہی ہے کہ نہ کیا جائے. جس چیز میں تھوڑا سا شبہ پڑ جائے بچنے کی کوشش کرو. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ مولانا کہو، فضیلت الشیخ کہہ دو، سعادت الشیخ کہہ دو، صاحب الفضیلہ کہہ دو، علامہ کہہ دو، اور بھی تو کئی لفظ ہیں. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ لفظ مولوی جو ہے اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ تو لقب تھا ان لوگوں کا جو حدیث کا کام کرتے ہیں اور حدیث کے بڑے علماء میں ہیں. ان کے لقب ہوتے تھے علامہ، الحجہ، الثقہ، الحافظ، مولوی، یہ لقب تھے. اچھا اسی طرح ہمارے ملک میں بھی کسی دور میں جب کچھ دین کی بات تھی تو مدرسوں میں سند ہوتی تھی مولوی عالم، مولوی فاضل، اور مدارس سے باقاعدہ یہ مؤدب ہے، یہ رفیق ہے، اور یہ مولوی ہے. یہ تو بڑا لقب تھا. تو اس لیے ایسی باتوں میں کہنے سے انشاءاللہ شرک بھی نہیں آتا اور جائز بھی ہے، لیکن احتیاط اسی. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ جمعہ مبارک کہنا بدعت ہے. ہم نے تو نہیں سنا آج تک، یہ آپ ہی سے سن رہے ہیں. جمعہ تو ویسے ہی برکت والا شاید دن ہے، عید المومنین ہے. کسی نے اپنی زبان میں کہہ دیا مبارک تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ارم نام رکھنا جائز ہے تو ٹھیک، پہلے بھی تو نام تھا نا قوم عاد کے دادے کا، تم بھی رکھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کل تو لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں ارم. بہرحال کوئی منع نہیں ہے نام رکھنا، لیکن یاد رکھو کہ نسبت تو ایک ایسی قوم کی طرف ہوگی نا جس پہ اللہ کا عذاب آیا. ایسا نام کیوں رکھو؟ باقی نام دنیا میں ختم ہو گئے نہیں، یعنی اسلامی نام ختم ہو گئے دنیا میں. اب آپ کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں. کیا ایک رواج بن گیا ہے جی کہ ایسا نیا نام رکھا جائے. اب اس کا کیا ہی دعا کرو اللہ ہدایت دے. اصل نام کی کوئی قیمت نہیں، اصل کام کی قیمت. اب دیکھیں حضرت بلال غلام تھے، مولا تھے، لیکن حضرت ابو بکر جیسے آدمی بھی کہتے سیدنا بلال رضی اللہ. تو اصل کام کی عظمت ہوتی ہے. تو بہرحال تمہاری مرضی ہے، نام رکھو جو بھی رکھو. آج کل تو عجیب عجیب نام آتے ہیں، ہم تو ترجمہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کیا نام رکھا ہوا ہے. حنین نام رکھ سکتے ہیں، ہاں رکھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. حنین بھی ایک جگہ کا نام ہے، اسی کی وجہ سے غزوہ حنین ہے. اور قرآن میں بھی ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. کہ حنین والے دن تمہیں تکبر کھا گیا نا، آج ہم بہت زیادہ ہیں، آج کافروں کو مٹا دیں گے. اچھا میری قوت کے بجائے تم آج طاقت سے مٹاؤ گے. اور نتیجہ یہ نکلا صحابہ بھاگ اٹھے.
تو حنین میں بھی شکست ہوئی تھی حضرت، بعد میں فتح ہوئی تھی. ضروری تم نے اصل میں کیا کرتے ہیں، قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی نیا لفظ مل جائے ہمیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کو عورت سے جماع کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے شادی ضروری نہیں ہے. شادی تو ہوتی اسی لیے ہے نا کہ آدمی اپنے نفس سے امارہ کو گناہوں سے بچا سکے، یعنی اخاف علی نفسی. اس لیے حضور کی حدیث میں ہے یا معاشر الشباب ان استطاع منکم، اگر تم میں کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہے تو شادی کرو، اگر نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ فلیصم، پھر روزے رکھو تاکہ تمہاری قوت شہوانیہ جو ہے اس کو کنٹرول کرے. تو صاف بات ہے کہ جب آدمی کے اندر یہ طاقت ہی نہ ہو تو دوسرے کی لڑکی کو برباد کرنے کے لیے شادی کرے گا؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے. کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ اچھا اولاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیوں خواہاں لوگوں کی لڑکیوں کو برباد کرتے ہو؟ یعنی وہ تو نسل سے گئی نا، تمہیں تو اللہ نے محروم کیا کہ تمہارے اندر وہ جراثیم ہی نہیں ہے. لیکن لڑکی کا کیا گناہ ہے بیچاری کا، اس کی بھی تو کوئی اولاد نہ ہوئی نا، وہ جو آگے اپنے والدین کا نسل زندہ رکھنے سے محروم ہو گئی. تو ایسے حالات ہوں آدمی کو خود شرم کرنی چاہیے. کہتے ہیں جی کہ نیٹ پر انبیاء اور صحابہ کی فلم بنی ہے، نہیں دیکھنی چاہیے. کیوں؟ آج کے ایک بد کردار فلم سٹار جو ہیں وہ صحابی کی کردار ادا کریں، یہ کوئی بات ہے؟ بالکل نہیں دیکھنی چاہیے. مرزا قادیانی کافر ہے، تمہیں شک ہے؟ جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اس سے بڑا کافر ہے کوئی دنیا میں؟ اور اس کے کفر پر تو پوری عالم اسلام، پوری امت متفق ہے. کہتے آپ نے کہا ہے کہ لائن میں بوسہ دینا بدعت ہے. بدعت تو میں نے نہیں کہا، تم نے گھڑ لیا ہے. ویسے میں نے کہا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی بلا وجہ لائن میں کھڑا رہے. تو اگر شوق ہے کھڑے رہو، دے سکتے ہو، لیکن پھر پشت بھی نہ ہو اور آپ کا جو رخ ہے وہ بھی نہ بدلے. اتنی احتیاط کر سکتے ہو تو پھر کھڑے ہو جاؤ. کہتا جی اگر کوئی پتہ نہیں کیا کہتا ہے، میں جا رہا ہوں، میری بیوی کے ناجائز تعلقات پچھلے 2 ماہ سے ہیں، پکڑی گئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، سارا بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو اس عورت کا جو کہ میری اس کو رکھو یا نکالو. اگر وہ توبہ کرے تو رکھ لو، لیکن پھر اعتبار نہ کرنا توبہ کا. ایک دفعہ جو حرام پر کھل جائے نا تو پھر بند نہیں ہوتی چادر، پھر کنٹرول رکھنا پڑے گا. ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے رو رہے ہو تو بیوی کا کیا کنٹرول کرو؟ کیا کروں گی؟ تمہیں اللہ نے پالا ہے، تیرے بچوں کو بھی اللہ پال لے گا. کسی اچھی عورت سے شادی کر لو، تیرے بچوں کو سنبھال لے. یا اس سے کہو کہ توبہ کرو اور اس کے بعد میرے گھر سے باہر نہیں نکلنا. توبہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی جہاں اللہ نے انعام کا ذکر کیا ہے وہ صدیق کا بھی ہے، شہداء کا بھی ہے، نبیوں کا تو نہیں ہے. ان کو یہ انعام کی خبر کس نے دی ہے؟ اصل تو اللہ کے رسول نہیں ہوتے، اللہ و رسولہ. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین صدیقین شہداء. سارے آگے اللہ کے بندے، پتہ نہیں کہاں سے تم نے ترجمہ پڑھا ہے. جن کی وجہ سے انعام ملا ہے انہیں کو نکال دیا ہے. جن کی وجہ سے صدیق کیوں صدیق بنے، شہید کیوں شہید ہوئے اللہ کے نام پر؟
مسلم کو کافر کہنا جائز ہے، جو مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ کہتے جی کہ جبل ابی قبیس کا نام ابو قبیس کیوں رکھا گیا؟ میں تو نہیں تھا اس وقت، میں پوچھتا کہ پہاڑ کے باپ نے یہ نام رکھا ہے، لوگوں نے رکھا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ عالم، احد کیوں رکھا گیا، صبیر کیوں رکھا گیا، ہرا کیوں رکھا گیا، اللہ کو پتہ ہے۔ اس وقت تاریخ کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے رکھے تھے نام۔ مکہ مکرمہ کے حرم کی حدود جو ہے ماشاءاللہ، تنعیم کی طرف سے مسجد عائشہ اور جیرانہ کی طرف سے بالکل جیرانہ کے قریب، اور مینار عرفات سے کچھ پہلے، ہر جگہ حدود لکھے ہوئے ہیں، حدود حرم، بدایہ حرم، نہایہ حرم۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ بہرحال میرے عزیز نے میری بھتیجی کے ساتھ زیادتی کی تھی، میں نے اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی، بڑا اچھا بدلہ لیا، یعنی اس نے بھی منہ کالا کیا، تم نے بھی منہ کالا کیا۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اور آئندہ ایسے گناہوں سے بچو۔ یہ بدلہ نہیں ہے کہ ایک جہنم میں جا رہا ہو تو تم بھی جہنم میں جاؤ۔ عرفات میں ہی احرام باندھ کے حج ہوتا ہی نہیں، عرفات میں تو کوئی احرام نہیں باندھا جاتا۔ احرام ہمیشہ عرفات کے باہر سے، حد حرم سے، مکے سے۔ عرفات میں اگر احرام باندھ کے حج کرے، حج نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں حضرت علی کی قبر مبارک نجف اشرف میں، اللہ عالم، یہ ابھی حرم کی حدود بتا، جہاں تک حدود ہے وہاں تک 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ شب قدر کے بارے میں کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے علماء اولیاء اللہ نے کہا ہے کہ برکت والی رات ہے۔ پابند مقدر رہ کر بھی ہر چیز، پتہ نہیں مجبور کا یہ جب عالم ہے، پتہ ہے مجھے نہیں سمجھ آیا کیا شعر ہے، اب کون مجبور ہے اور کون مختار ہے۔ یہ کوئی علمی بات نہیں کی آپ نے، اس میں بڑا خطرہ ہے کہ اللہ رحمت کرے آدمی ایمان سے نہ نکل جائے۔ بھائی اور والد کے لیے کام نہیں ہے، گھر میں غربت کی وجہ سے بھائی کی شادی رکی ہوئی ہے، رشتہ بھی نہیں ملتا۔ غریب کو کون رشتہ دیتا ہے میرا بھائی؟ رشتے تو پیسے والوں کو ملتے ہیں۔ غریب آدمی کو رشتہ ملنا تو اب اللہ کی کوئی رحمت سے ہو جائے تو بھائی ایسا کرو کہ آپ نے زیادہ کو غریب ڈھونڈو، غریب کو شاید دے دے، ورنہ یہی ہے کہ استغفار زیادہ پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، کم از کم 3000 دفعہ روز پڑھو، ساری انشاءاللہ پریشانیاں غربت سب حل ہو جائے گی۔ ویسے قرآن تو کہتا ہے غریب ہونے شادی کرو، ان یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہو یغنیہم اللہ، اللہ غنی کر دیں گے۔ کام نہیں مل رہا، استغفار کرو جی۔ آج کل تو لاکھوں لوگوں کو کام نہیں مل رہا ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے، کوئی ایک شہر کا یا ایک ملک کا تو نہیں ہے، یہ تو عالمی مسائل ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی دن کبھی رات۔ عمرے کے بعد اکثر لوگ بالوں میں کٹ لگواتے ہیں، دم پڑ جاتا ہے۔ چاروں اماموں کے نزدیک، صرف امام شافعی کے نزدیک گنجائش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گویا احرام سے نکل آئے گا، دم نہیں پڑے گی، وہ بھی نہیں کہتے کہ ٹک لگواؤ، وہ بھی کہتے ہیں کہ سر پہ اس طرح پھرواؤ، یا کم از کم چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ باقی جو ہے وہ تو ایک ان کا قول ہے کہ اگر کسی نے مثلا 3 بال کاٹ لیے تو گویا احرام سے نکل آئے گا، اس پہ دم نہیں آئے گا، ورنہ امام شافعی خود اس طرح پھرواتے تھے۔ تمام ائمہ کرام کا، اور کیوں، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔
وہ تو ایک یعنی گنجائش ہے کہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں نا جی. کبھی آدمی نے حملہ کیا، رات ہے، سردی ہے، دکانیں بند ہیں، کوئی بال کاٹنے والا نہیں، کوئی نہیں ملتا. اب بیچارے کو سردی کی وجہ سے احرام میں سردی اور زیادہ لگ رہی ہے، تو اس نے 2-3 بال کاٹ کے چلو میں احرام سے نکل کمبل شمبل تو ڈالوں اپنے اوپر. یہ تو حالات ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایسا کیا کرو. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو اچھے اور دین والے رشتے نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ مدارس کی، مساجد کی، معابد کی، معاہد کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین تمام اسلامی ملکوں کی اور تمام مسلمان جہاں جہاں ہیں، جس ملک میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک محفوظ فرما. یا اللہ بلد الامین پر حملہ کرنے والوں پر اپنی قدرت سے عذاب نازل فرما. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، لا تردنا عن بابک خائبین. یا الہ العالمین یہود و ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ بھی رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ بھی رحم فرما. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.